اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ محب ختم نبوت محترم المقام جناب الحاج جمیل اقبال ملک صاحب، محترم المقام برادر مکرم مجاہد ختم نبوت بھائی محمد عدنان جلالی صاحب، حضرات علماء کرام، حاضرین باتمکین، شمع ختم نبوت کے پروانوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا سے ظلمت کو ختم کرنے کے لیے، اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، تاریکیوں کو، ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر اپنے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ اللہ کے انبیاء علیہم السلام جنہوں نے اللہ پاک کے مبارک کلام کو، مبارک پیغام کو انسانیت تک ڈیلیور کیا۔ اسی اللہ والے نے اس حوالے سے کیا خوبصورت مثال پیش فرمائی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آسمان نبوت بالکل خالی پڑا تھا، کہ کہیں آسمان نبوت پر سیدنا آدم علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا نوح علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا زکریا علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، تو کہیں آسمان نبوت پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا یوسف علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، تو کہیں آسمان نبوت پر
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے۔ لیکن سامعین محترم، ان تمام کے تمام ستاروں کے چمکنے کے باوجود بھی، ان تمام کے تمام ستاروں کے دمکنے کے باوجود بھی، ان تمام کے تمام ستاروں کے روشنیاں بکھیرنے کے باوجود بھی، ان تمام کے تمام ستاروں کے ضیاء پاشیاں بکھیرنے کے باوجود بھی، یہ کائنات مکمل طور پہ بقائے نور نہ بن سکی۔ اس کائنات میں سے مکمل طور پہ اندھیرے ختم نہ ہو سکے، تاریکیاں ظلمتیں ختم نہ ہو سکی، کہ فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع ہوتا ہے، جس کے طلوع ہونے سے ہر طرف نور بکھر جاتا ہے، جس کے طلوع ہونے سے ہر طرف روشنیاں بکھر جاتی ہیں، جس کے طلوع ہونے سے ہر طرف اجالا پھیل جاتا ہے، جس کے طلوع ہونے سے تہمات و عقائد باطلہ کے قبض کی تیلیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جاتی ہیں، ٹوٹتی چلی جاتی ہیں، جس کے طلوع ہونے سے بڑے بڑے بت اوندے منہ گر جاتے ہیں، جس کے طلوع ہونے سے الحمدللہ بڑے بڑے شیاطین اپنے سر میں خاک ڈال لیتے ہیں، اور جس کے طلوع ہونے سے یہ ساری کائنات بقائے نور بن جاتی ہے۔ ہمارے کریم آقا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق کے اعتبار سے تو سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام میں بیست کے اعتبار سے سب سے آخر میں تشریف لاتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام ابھی گندی ہوئی مٹی میں تھے۔ میرے پروردگار نے ختم نبوت کا تاج میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سجا دیا، اور ساری کائنات کے اندر اس بات کا اناؤنس کر دیا کہ اے قیامت تک آنے والے لوگوں، اب جس کسی کو بھی روشنی چاہیے، اب جو کوئی بھی ہدایت کا طلبگار ہے، اب جو کوئی بھی جنت میں جانا چاہتا ہے، اب جو کوئی بھی جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے پناہ چاہتا ہے، اسے میرے نبی کی ختم نبوت کی چوکھٹ کو چوم کے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، اسے میرے نبی کو نبی بھی ماننا پڑے گا اور خاتم النبیین بھی ماننا پڑے گا۔ اس عقیدے کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھو کہ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بیس کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی شارک کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے مقدس سینے میں دھڑکنے والے مقدس دل کا نام ہے، کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، اس کے بعد کسی اور شریعت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جو پیغام لے کر آئے، اب اس کے بعد کسی اور پیغام کی ضرورت باقی نہیں رہی۔
جو سلیبس لے کر آئے، جو کتاب لے کر آئے، جو نصاب لے کر آئے، جو لائحہ عمل لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، پروردگار کی عزت کی قسم ہے اب اس کے بعد کسی اور شریعت کی، کسی اور ضابطے کی، کسی اور لائحہ عمل کی، کسی اور سلیبس کی، کسی اور کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ دین اسلام مکمل ہو گیا۔ اس کائنات کے جس ذرے کا رب میرا اللہ ہے، اسی ذرے کے نبی میرے کریم آقا ہیں۔ الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہے، بولو الحمدللہ۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیے، ایک مسئلے کی بات پوچھئے، اگر پروردگار کسی بات کو قرآن پاک کے اندر مثال کے طور پہ ایک بار ارشاد فرما دے، اللہ کی قسم ہمارے قبول کرنے کے لیے، سر تسلیم خم کرنے کے لیے، اس بات کو سچا ماننے کے لیے، سچا جاننے کے لیے بہت ہے۔ قربان جائیے عقیدہ ختم نبوت پہ کہ میرے پروردگار نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک کے اندر اس عقیدے کو ایک بار بیان نہیں فرمایا، ایک بار ہی بیان فرما دیتا۔ جو انکار کرتا، اللہ کی قسم اس کے کافر ہونے میں، اس کے مرتد ہونے میں، اس کے زندیق ہونے میں کسی قسم کا بھی کوئی شک بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عقیدہ ختم نبوت پہ قربان چاہیے کہ خود میرے پروردگار کے ہاں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اساسیت، جامعیت، ذرا اس کا آئیڈیا کرنا کہ میرے پروردگار نے عقیدہ ختم نبوت کو قرآن پاک کے اندر تقریباً 100 بار ارشاد فرمایا ہے۔ یوں تو سارا قرآن پاک ہی عقیدہ ختم نبوت پہ وضاحت فرماتا ہے، دلالت کرتا ہے۔ قرآن بذات خود عقیدہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے، لیکن علماء کرام نے اسپیسیفک کو آیات مبارکہ جو عقیدہ ختم نبوت پہ پروردگار نے واضح طور پہ بیان فرمائی، ان کو نقل کیا ہے، ان کی وضاحت کی ہے کہ قرآن پاک کی تقریباً 100 آیات مبارکہ ہیں جن میں پروردگار اپنے حبیب کے اس عظیم عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت فرماتا ہے۔ اور یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جسے آمینہ کے لال تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث کے اندر 210 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ میرے کریم آقا نے عقیدہ ختم نبوت کو 210 مرتبہ ارشاد فرمایا، مختلف زاویوں سے، پہلوؤں سے، مثالوں سے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ کا اپنا فرمان ہے، انا خاتم النبیین، لوگو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا؟ سب بولو الحمدللہ۔ ہم سب کا عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان ہے، لیکن کیا کریں، بڑے بڑے چھوٹے بھی آئے، بڑے بڑے دجال بھی آئے، بڑے بڑے قذاب بھی آئے، بڑے بڑے دعوی نبوت کرنے والے شیاطین بھی آئے۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اسود عنسی یہ وہ بے ایمان ہے، یہ وہ لعنتی ہے جس نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہی دعوی نبوت کر دیا تھا۔ اس قذاب نے اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ، اللہ نے مجھے اب محمد کے بعد نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت فیروز دہلوی کو بلایا اور فرمایا، اے فیروز دہلوی، نہیں ہو سکتا مجھ محمد کی نبوت کے ہوتے ہوئے، مجھ محمد کی
ختم نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی اٹھے دعوی نبوت کرے، فرمایا نہیں نہیں، محمد کی غیرت، محمد کی حمیت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اے فیروز دہلوی ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر یمن چلا جا اور اس دعوی نبوت کرنے والے کو جا کے جہنم واصل کر دے۔ یہ وہی عصمت MC علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لو، جس نے جب یہ بھی زندہ تھا تو اس بے ایمان نے سرور کائنات کے ایک عاشق ختم نبوت کے ایک پہرے دار حضرت ابو مسلم خلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں گرفتار کر دیا، اپنے سامنے لایا گیا، کہا ابو مسلم خلامی یہ تو بتا کہ محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میرے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ دوسرے کا نہیں، نعوذ باللہ، میں بھی محمد کے بعد اب اللہ کا نبی ہوں، مجھے MC کو بھی اللہ کا نبی مان لے۔ فرمایا نہیں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو دجال ہے۔ کہا اچھا میری نبوت کا انکار کرتا ہے؟ کہا لکڑیاں کٹھی کرو، میں ابھی دیکھتا ہوں یہ مجھے نبی کیسے نہیں مانتا۔ اپنے ساتھیوں سے کہہ کے لکڑیاں کٹھی کروانی شروع کر دی، منو من کے حساب سے، ٹن کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ کہا آگ لگا دو، لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اس نے سیدنا ابو مسلم غلامی کا ہاتھ پکڑا، آگ کے قریب چلا گیا اور کہا اے ابو مسلم غلامی کیا جانتا ہے یہ لکڑیاں، یہ آگ کے شعلے کس کے لیے ہیں؟ کہا تیرے لیے ہیں، دیکھ ابھی بھی جانے دوں گا، ابھی بھی چھوڑ دوں گا۔ مجسمہ MC کو اللہ کا نبی مان لے۔ فرمایا تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو لعنتی ہے۔ کہا اچھا اب میں دیکھتا ہوں تو مجھے کیسے نہیں مانتا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا اسے آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ ہائے ہائے، ختم نبوت کے چوکیدار کو زندہ و سلامت آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ آسمان کی بری آنکھ نے پھر یہ منظر دوسری بار دیتا ہے کہ کئی بار آپ نے رہے، کئی بار آپ نے کتنی دیر تک آگ کے اندر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ جب آگ کے شعلے بجھ گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ختم نبوت کا یہ چوکیدار تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتا، کلمہ طیبہ پڑھتا، زندہ و سلامت باہر آ گیا۔ آگ نے ختم نبوت کے مجاہد کے مقدس جسم کو اور جلانے سے ہی انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ کو مدینہ شریف روانہ کر دیا گیا۔ حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی، آپ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس لے گئے، انہوں نے بھی ماتھا چوما تو سیدنا فاروق اعظم نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ بارے الہ تو نے میری زندگی کے اندر ایک ایسے شخص کی مجھے زیارت کروا دی جس کے ساتھ آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام والا معاملہ کیا تھا۔ جیسے اللہ کے نبی پہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ایسے ہی ختم نبوت کے چوکیدار پہ بھی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کا پہرا دینے کا انعام، اسے کہتے ہیں ختم نبوت کا آواز۔ ایسے نہیں تاجدار گولڈا پیر سید
محمد علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ لوگوں جو بندہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں حضور سرور کائنات کا فرمایا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے کس موقع پہ بتایا؟ جب آپ کی سارا واقعہ ہے کہ جب پیر صاحب نے یہ قصد کر لیا کہ زندگی کے باقی ایام مدینہ شریف میں جا کے بسر کریں گے، وہاں پہ گئے تو حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آقا نے فرمایا اے محل علی، ہندوستان کے اندر مرزا قادیانی میری احادیث کو تعلیم کی کینچی سے کتر رہا ہے، میرے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، تو یہاں بیٹھا ہے، مدینہ شریف سے واپس ہندوستان جا اور ختم نبوت کا ڈنکا بجا دے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بر صغیر بھیج دیا تو پیر صاحب بر صغیر آ گئے اور آ کے پھر ساری زندگی قادیانیت کے خلاف کام کیا ہے۔ لمبی بات ہے، شارٹ کرتا ہوں۔ پیر صاحب نے قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے مرزا قادیانی قذاب کو اس بات کا چیلنج دیا کہ او مرزا قادیانی، تو خود کو نعوذ باللہ اللہ کا نبی کہتا ہے، تو خود کو اللہ کا رسول کہتا ہے، میری طرف دے، میں تو خود کو نبیوں کے غلام کہتا ہوں۔ اگر ماں کا دودھ پیا ہے میرے سامنے آ جا، اگر تجھے قذاب ثابت نہ کر دوں، اگر تجھے دجال ثابت نہ کر دوں، میرا نام بھی مہربانی نہیں ہے۔ تو پیر صاحب نے مرزا قادیانی کو چیلنج دے دیا۔ اچھا دن طے، علماء بیٹھے پوچھ لو کیوں حضرت؟ دن طے ہو گیا، ٹائم طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا، سارے معاملات طے ہو گئے، دن بھی آ گیا، ٹائم بھی آ گیا، وقت بھی آ گیا۔ ختم نبوت کا یہ عظیم جرنیل، ختم نبوت کا یہ عظیم سپاہ سالار اپنے مریدوں کو ساتھ لے کے اور اس وقت سارے کے سارے مقام پہ فکر کے کیا علماء کیا عوام پیر صاحب کے ساتھ روانہ ہو گئے، لاہور پہنچے، بادشاہی مسجد میں پہنچے، دن گزرا، شام ہوئی، شام گزری، رات ہوئی، سارا دن قادیان کے چمگادڑ کا انتظار کرتے اور ٹائم گزر گیا، گزرتا رہا، لیکن قادیان کا چمگادڑ اللہ کے ولی کے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہ کر سکا، بھاگ گیا۔ کتنے لوگوں نے، کتنے مرزائیوں نے پیر صاحب کے ہاتھ پہ مرزائیت پہ لعنتیں بیچ کے اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ اسلام کی جیت ہوئی، قادیانیت کو چوٹے پڑے، لیکن مرزا قادیانی قذاب چونکہ اس کو انگریز نے کھڑا کیا تھا، انگریز اسے موٹیویٹ کرتا تھا، انگریز اسے باقاعدہ بندے دیتا تھا، انگریز باقاعدہ اس کے لیے کام کرتا تھا، اس کی پشت میں انگریز تھا، اسے پھیلا کے کرتا تھا۔ تو کیا ہوا، ایک مرزائی پیر صاحب کے پاس بھیجا گیا، مرزائی نے آ کے کہا کہ پیر صاحب ہمارے مرزے نے ایک چیلنج دیا ہے، ہمارے مرزے کا کہنا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ بھی لکھیے، سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بھی لکھتا ہوں، کسی تھرڈ پرسن کو دکھائیں گے جس کی تفسیر عمدہ ہوئی، جس کی تفسیر اچھی ہوئی، جس کی تفسیر
آرا ہوئی وہ سچا دوسرا جھوٹا۔ اللہ کے ولی نے قبلہ پیر صاحب نے پھر مزید فرمایا اوے ایسے نہیں، جا کے مرزا قادیانی قذاب کو میرا پیغام دے دے کہ او مرزا قادیانی آ جا۔ ایسے کرتے ہیں ایک کاغذ کے اوپر قلم تو رکھ دے، ایک کاغذ کے اوپر قلم میں رکھتا ہوں، جس کا قلم خود اٹھے لکھنا شروع کر دے وہ سچا دوسرا جھوٹا ہے۔ اچھا تھا ٹھیک، یہاں پہ بھی ذلیل ہو گیا، نہیں آیا، چونکہ میں نے بتایا تھا ٹھیک، چوہی تھا، سور کا بچہ، ادھر سے پکڑو ادھر بھاگ جاتا تھا، ادھر سے پکڑو ادھر بھاگ جاتا تھا۔ اچھا پیر صاحب بھی اللہ کے ولی، ادھر سے وہ لانتی، ہوا کیا تھوڑا سا ٹائم گزرا، اس نے پھر ایک مرئی پیر صاحب کے پاس بھیج دیا۔ مرئی نے آ کے کہا کہ پیر صاحب ہمارے مردے نے ایک اور دعویٰ کیا ہے، ایک اور چیلنج کیا ہے، اس نے کہا ہے ایک بیمار کے لیے اللہ پاک سے آپ دعا کیجئے، ایک بیمار کے لیے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں، جس کی دعا سے وہ بیمار ٹھیک ہو جائے وہ سچا دوسرا جھوٹا۔ اللہ کے ولی نے قبلہ پیر صاحب نے آگے سے فرمایا اوے مرزئی نہیں 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 ایسے نہیں، جا کے قادیان کے چمگادڑ کو میرا یہ چیلنج دے دے، یہ پیغام دے دے کہ او مرزا قادیانی ایسے نہیں بلکہ آ جاؤ۔ ایسے کرتے ہیں ایک پرانی قبر کے پاس تو کھڑا ہو جا، ایک پرانی قبر کے پاس میں کھڑا ہوتا ہوں، اور دونوں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جس کے کہنے سے مردہ زندہ ہو جائے وہ سچا دوسرا جھوٹا ہے۔ نہیں آتا، کیسے آتا؟ کیوں جناب بھائی کیسے آتا؟ میں نے کہا قادیان کی چوری تھا، بھاگ گیا، نہیں آیا۔ کسی سادہ لوگوں نے پیر صاحب سے یہ سوال کیا، کہا پیر صاحب مردے زندہ کرنا اتنا بڑا دعویٰ کر دیا؟ کیوں جی کیا کم دعویٰ ہے؟ وہ مردے زندہ کرنا اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ آگے سے پیر صاحب نے اس سادہ لوگ کو بتایا، انہوں نے کہا اوے مجھ سے سوال کرنے والے پھر سن لے، جب میں یہ دعویٰ کر رہا تھا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے کریم آقا کا مبارک ہاتھ میری پشت میں ہے، آقا فرما رہے ہیں اوے میرے علی دعویٰ کرتے، دعویٰ کرنا تیرا کام، مردے زندہ کرنا ہمارا کام۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ جو ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں حضور سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ اچھا میرے بارے میں یوٹیوب پہ اکثر آپ نے یقیناً پروگرام سنے ہوں گے، جن کو نہیں پتا انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا سابقہ تعلق جس طرح بھائی آپ کو بتا رہے تھے کہ فتنہ قادیانیت کے ساتھ تھا۔ میرا دادا قادیانی، میری دادی قادیانی، میرا باپ قادیانی، میری والدہ قادیانی، میرے بھائی، میری بہنیں، میری برادری، میرے کزن، میری فیملی حد نگاہ تک سب کے سب قادیانی تھے۔ الحمدللہ یہ میرے پروردگار نے میرے خاندان میں سب سے پہلے بارش کا، رحمت کا پہلا قطرہ مجھے بنا دیا۔ ایک رات سویا میرے مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لاتے ہیں۔
ایسی نگاہ کرم فرماتے ہیں، ایسی نگاہ کرم فرماتے ہیں، قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کے اجالوں میں داخل فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ پروردگار حضور سرور کائنات کے وسیلے سے ایمان کا نور دے دیتا ہے۔ الگ موضوع ہے کہ میرا دادا قادیانی کیسے ہوا، الگ موضوع ہے کہ میرا دادا نعوذ باللہ خود کو صحابی رسول کہتا تھا اور آخری ٹائم جو اس کی موت ہوئی عبرت کا نشان بنا، گالیاں بکتے بکتے جہنم واصل ہو گیا۔ الگ موضوع ہے کہ جب پاکستان بنا میرا دادا اپنی فیملی کو ساتھ لے کے لاہور چلا آیا۔ لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا۔ الگ ٹاپک ہے کہ میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے، میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے فائنینس سیکرٹری رہے، قادیانیت کو لیڈ کرتے رہے۔ الحمدللہ اللہ نبی کا کرم ہو گیا، جب میں مسلمان ہوا میں نے گھر کے اندر اسلام کی دعوت دی۔ میری پیاری والدہ اپنے مرنے سے 1.5 ماہ قبل قادیانیت پہ تھوک کے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے۔ الحمدللہ الگ ٹاپک ہے کہ مجھے مارا بھی گیا، مجھے گھر سے بھی نکالا گیا، مجھے مینٹلی ٹارچر بھی کیے گئے، دوبارہ مرضی کرنے کے لیے ہر طرح کے شیطانی حربے استعمال بھی کیے گئے، لیکن میں نے اپنی برادری سے اپنے باپ سے ایک ہی بات کہی تھی کہ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، اور مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا، مجھے مسلمان کسی عام شخصیت نے نہیں کیا، مجھے مسلمان آمینہ کے لال نے کیا ہے۔ میرے وجود کے لاکھوں کروڑوں ٹکڑے بھی کر دو گے، انشاءاللہ ہر ٹکڑے سے آواز آئے گی تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ الحمدللہ اپنے گھر کے اندر اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، والدہ مسلمان ہوئی، پھر ایک بھائی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، کرتے کرتے سب مسلمان ہوتے گئے، مسلمان ہوتے گئے۔ کہتے ہیں اگر پانی کا قطرہ پتھر کے سینے میں بھی دبکتا رہے ایک ٹائم آتا ہے اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نبی کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ میرے والد صاحب جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ قادیانی جماعت کے صدر رہے، 5 سال پہلے قادیانیت پہ تھوک کے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے، اور 2.5 ماہ قبل آپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، وفات ہو گئی۔ مرنے سے پہلے وضو کیا، جمعے کا دن تھا، مغرب کا ٹائم ہوا، نماز مغرب ادا کی، اس کے بعد دعا کی، لیٹ گئے، زبان پہ کلمے جاری ہو گئے، کلمے پڑھتے پڑھتے درود شریف پڑھتے پڑھتے آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو پھر بولو نا کہ جو بندہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ حضور سرور کائنات کا مبارک ہاتھ بولیے ہوتا ہے۔ الحمدللہ اپنی فیملی سے باہر جا کے بھی اسلام کی تبلیغ کی، پورے پاکستان میں حضرت بڑے بڑے قادیانی، ان کے سورما، ان کے بوٹ، ان کے بنڈل، ان کے بال، ان کی جماعتوں کے
بڑے بڑے صدور، اب تک اللہ نبی کے خاص کرم سے ہزاروں کی تعداد میں قادیانیت پہ تھوک کے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے۔ یہ میری مشہور کتاب ہے، اس کا 44واں ایڈیشن ابھی پرنٹ ہو رہا ہے۔ پروردگار نے ایسی برکت دی، میں نے یہ کتاب لکھی، ایسی برکت دی، پوری دنیا میں پہنچی، الحمدللہ کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ ہزاروں قادیانی یہ کتاب پڑھ کے قادیانیت پہ تھوک کے مسلمان ہو چکے۔ لاکھوں مسلمان اپنا ایمان یہ کتاب پڑھ کے قادیانی درندوں سے اپنا ایمان بچا چکے ہیں۔ الحمدللہ پورے پاکستان کے ٹریول کیے، پورے کشمیر کے ٹریول کیے، الحمدللہ بڑے بڑے اداروں میں ختم نبوت کے بڑے بڑے سیمینار کیے، آپ کے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز وہاں پہ جا جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے، آپ کی عدالتوں کے اندر، ہائی کورٹس کے اندر، سیول کورٹس کے اندر، سیشن کورٹس کے اندر جا جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے۔ لاہور ہائی کورٹ سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ تک، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے مظفر آباد سینٹرل بار تک، مظفر آباد سینٹرل بار سے لے کے کراچی سٹی کورٹ تک، کراچی سٹی کورٹ سے لے کے الحمدللہ سندھ ہائی کورٹ تک ختم نبوت کے بڑے بڑے پروگرام کیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان ساری بار ایسوسی ایشنز نے اعلانات کر دیے کہ آج کے بعد ہر بار ممبر کے لیے ختم نبوت کا حلف نامہ فل کرنا ضروری قرار دے دیا گیا۔ آپ کی بیوروکریسی میں پروگرام کیے، آپ کی سی ایس ایس اکیڈمیز میں پروگرام کیے، اور انشاءاللہ ابھی ہماری بات ہو چکی، عنقریب سپریم کورٹ میں بھی ختم نبوت کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ سپریم کورٹ کی در و دیواریں میرے نبی کے ختم نبوت کے نعروں سے انشاءاللہ گونجیں گی۔ ٹائم بڑا کم ہے، میں صرف چند باتیں کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت، اس پہ کام کرنے کی کس قدر اہمیت ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو آج قادیانی فتنہ ہمارے نوجوان کا، ہمارے بچوں کا، ہماری یوتھ کا، ینگ جنریشن کا ایمان لوٹنے کے لیے، یقین جانو دن رات پاگل کتوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ میرے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی کی وہ رپورٹ ہے، انہوں نے 5 سال قبل یہ رپورٹ پیش کی۔ جج صاحب کہتے ہیں ہم نے سروے کیا، نادرہ کا ریکارڈ چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ کتنے نوجوان، 10,000 سے زیادہ نوجوان قادیانیوں کے بیت فارم فل کر کے مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مان کے، ہائے ہائے اسلام کا سودا کر کے، سرورے کائنات سے ناطہ توڑ کے، قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مان کے، اور ویزے کے چکروں میں ایمان کا سودا کر کے مرتد ہو کے باہر کے ممالک میں جا چکے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ آنکھیں کھولیے، آج بھی آنکھیں نہیں کھولیں گے تو کل کھولیں گے۔ ختم نبوت کے لیے الگ موضوع ہے کہ امت نے جو کردار ادا کیا ہے، الگ موضوع ہے کہ ہمارے کافرین نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ پوری امت نے اس مسئلے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ نسلوں کا ایمان بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بڑے، حضرت جب میں خود مر نہیں تھا، ہمارے بڑے ہم سے کہتے تھے کہ 1 سال میں
کم از کم 10 مسلمان مردئی کرو۔ ایک سال میں لڑکی چاہیے، کہتے تھے ہم پیش کریں گے، پیسہ چاہیے، نوکری چاہیے، جائیداد چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، جو چاہیے ہم دیں گے۔ تم نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ مسلمانوں کا تعلق ناتا استغفر اللہ گنبد خضرا سے توڑ کے مرزا قادیانی قذاب سے جوڑنا ہے۔ قادیانی ہو، قادیانیت کے لیے کام نہ کرے، ہوتا ہی نہیں ہے۔ ابھی میرپور کے اندر مست کالج ہے، یونیورسٹی ہے، آپ یقین جانے وہاں ایک مرزین ہے، اس کے بارے میں حضرات میں پتہ لگا جان بھائی کہ وہ باقاعدہ اس نے NGO بنا رکھی ہے، نوجوانوں کو قریب کرتی ہے۔ کتنے لڑکے اپنے پیچھے لگا رکھے ہیں، اس کے اندر کتنی مرزین لڑکیاں ہیں جن کا دیوگار یہی کام ہے کہ مسلمانوں کو مرزئی کرو۔ بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھو ایمان سے بڑھ کے اور کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑھ کے بدقسمت، اس سے بڑھ کے کمینہ، اس سے بڑھ کے لعنتی اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا جو سرور کائنات سے دامن چھڑا لے، ہائے ہائے گنبد خضرا سے منہ پھیر لے، قادیان کے پار کتے کو پیسے کے لیے، ویزے کے لیے، نوکری کے لیے اپنا نبی مان لے۔ ایسی نوکری پہ، ایسے ویزے پہ، ایسے پیسے پہ، ایسی عورت پہ، ایسے لعنتیوں پہ لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے۔ وعدہ کرو اپنے بچوں کو ختم نبوت کی تعلیم بھی دیں گے، قادیانیت کے بارے میں انہیں بتائیں گے، ختم نبوت کا کام بھی کریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ قادیانیوں کا حضرت نے مجھے کہا ان کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کرو، شیطان کا بائیکاٹ کرو، OCS کوریئر، OCS سیپ اس کا بائیکاٹ کرو، یونیورسٹی سٹیپلائزر اس کا بائیکاٹ کرو، شاہ تاج شوگر مل اس کا بائیکاٹ کرو، جو بھی مرضی ملے اس کا بائیکاٹ کرو۔ تاجدار بریلوی اعلیٰ حضرت کا وہ فتویٰ ہے، تاجدار بریلوی مجدد دین و ملت، آپ فرماتے ہیں لوگوں قادیانی بھی کافر ہے، اور قادیانی سے دوستی کرنے والا، قادیانی کو سلام دینے والا، قادیانی بیمار پڑ جائے تیمارداری کرنے والا، قادیانی مر جائے جنازہ پڑھنے والا، قادیانی کو مسلمان کہنے والا، فرمایا یہ بھی کافر ہے۔ اور اگلی بات فرمائی احکام شریعت میں فرمائی، فرماتے ہیں اگر کوئی قادیانی کا بائیکاٹ کرے اور دوسرا بندہ کہے یہ بائیکاٹ کرنا تو ظلم ہے، زیادتی ہے، فرمایا لوگوں سن لو، جس نے مرزئی کے بائیکاٹ کے بارے میں یہ کہا کہ مرزئی کا بائیکاٹ کرنا ظلم ہے، فرمایا یہ کہنے والا بھی کافر ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ قادیانیوں کے عقائد لکھے ہیں ان کی کتابوں سے، اور ہماری کورس نے، سپریم کورٹ نے، ہماری عدالتوں نے قادیانیت کے کفر کے فیصلے لیے ہیں۔ اذان ہو جائے گی، ختم کر دیں، چلیں انشاءاللہ 2-4 منٹ مزید بات کریں گے، اذان سنیں گے۔ یہ کہو کہ بھائی جیرا کرما تو ہٹاؤ ہی کرما ساڈا، یہ کہو کہ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے تمہارے پیر ہیں، مرزا بھی ہمارا ایسے پیر تھا، ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فراڈ مسلمان کو جال میں پھنسانے کے لیے
اچھا ہو کے ملتے تھے، اور ہمارے بڑے کہتے تھے ایسے ہی کرو، لیکن سینوں میں ان کے بارے میں نفرت رکھو، بلکہ یقین جانے جب بھی کوئی ہمارے گھر میں آتا، مسلمان مہمان آتا، تو میرے گھر والے اس کے کھانے پانیوں میں گندگی ڈالتے تھے، غلاظت ڈالتے تھے، اور کہتے تھے اس سے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے کہ مسلمانوں کے کھانوں میں ہم گندگی ڈالتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، تعجب ہوتا ہے ان پہ جو ان کے گھروں میں جا کے کھانے بھی کھاتے ہیں، مشروبات بھی پیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو لعنتی میرے پروردگار کا لحاظ نہیں کرتا، جو کمینہ میرے کریم آقا کا لحاظ نہیں کرتا، کبھی بھی ہمارا لحاظ کرے گا؟ بولیے، جو اللہ اس کے رسول کا نہ بنا ہمارا بنے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قادیانیت کا ریئل فیس کیا ہے۔ جیسے ہندو کہتے ہیں نا، انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں، انسان مرتا ہے، روح نکلتی ہے، پھر دنیا میں آتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر آتا ہے، اچھے کام کر کے مرے، اگلے جنم میں اچھا بن جائے گا، برے کام کر کے مرے، اگلے جنم میں بندر بن جائے گا، سور بن جائے گا، ریچھ بن جائے گا، کتا بن جائے گا، مکھی مچھر بن جائے گا۔ قادیانی بکتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسی طرح محمد کے 2 جنم ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قادیانی کائنات کے کتنے بڑے گستاخانہ رسول ہیں۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، قومی اسمبلی کے اندر یہ کتاب پیش کی گئی، آپ کی اعلیٰ عدالتوں نے اس کتاب کے حوالے اپنے فیصلے میں دیے۔ کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 16 ہے، لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے، چراغ نگر سے رغوا سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی۔ قادیانیوں کی آفیشل ویب سائٹ الاسلام.org، اس پہ بک موجود ہے، جس کا ٹیچر ہے وہاں جا کے دیکھ لے۔ کتاب کا سارا نمبر 270، 271، 272، 273۔ ان صفحات پہ گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے زہر بولتا ہے، بکتا ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے کہ محمد دنیا میں 2 بار آئے۔ استغفر اللہ۔ کہتا ہے پہلی بار مکہ میں آئے، دوسری بار میرے روپ میں، میرے وجود میں، میری شکل میں، میری صورت میں۔ کہتا ہے قادیان آئے۔ آگے کہتا ہے حق یہ ہے کہ چونکہ میں محمد ترقی یافتہ سائنسی دور میں آیا، کہتا ہے اس لیے میری روحانی طاقت، اسپرچول پاور، کہتا ہے پہلے محمد سے اقوا ہے، اکمل ہے، اشد ہے، اعلیٰ ہے۔ بکتا ہے کہ پہلا محمد ایک راہ کا بے نور چاند تھا، اور میں مرزا قادیانی چودھری رات کا چاند ہو۔ مجھے بتائیے جو کمینہ ایسی بکواس کرے یہ گستاخ رسول ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایسے کمینے سے جو بندہ تعلقات رکھے، ان کی فیور کرے، ان سے پیار کرے، ان سے محبت کرے، اور مجھے بتا کیا اس کے سینے میں ایمان رہے گا؟ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ آخری بات، یہ کتابوں کا ڈھیر ہے، اللہ کو گالیاں، اللہ کے نبیوں کو گالیاں، حضور سرور کائنات کے بارے میں انتہا کی بک، میرے نبی کے پیارے صحابہ، میرے نبی کے پیارے اہل بیت، ان کی شان میں انتہا کی بک۔ افسوس یہ ہے آج یہ فتنہ ہماری گلیوں کے اندر ہے، ختم نبوت کا ہم کام نہیں کرتے۔ دکھ یہ ہے آج یہ فتنہ ہمارے بازاروں کے اندر ہے۔ میرے پاس کتنے کیسز آئے کہ بڑے بڑے تاجروں کے بیٹے، بڑے بڑے تاجروں کی بیٹیاں قادیانی کی جا چکی ہیں۔ پھر کبھی موقع ملا آپ کو بتاؤں گا کیسے ہمارے سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں یہ کام کرتے ہیں۔ ہر یونیورسٹی کے اندر ان کا ایک سربراہ ہوتا ہے جس کو یہ زعیم کہتے ہیں۔ اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو قریب کرو، پیسے کا جھانسا دو، اعلیٰ تعلیم کی چمک دکھاؤ، ویزے کی چمک دکھاؤ، کہو یہ فارم ہے فل کر دو، آج کے بعد تم مرئی ہو۔ کتنے لاٹھی ان کے فارم فل کر کے مرئی ہو چکے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کتاب
آخری بات، کتاب کا نام ہے ریویو آف ریلیجنز، یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر۔ لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے۔ قادیان سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی۔ سپریم کورٹ اور پاکستان نے اپنے فل بینچ کے اس فیصلے 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار 1718 سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے اندر اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کی ہائی کورٹ نے ان کے خلاف فیصلے دیے، اس کتاب کا تذکرہ کیا۔ آپ کی کشمیر اسمبلی کے اندر یہ ساری کتابیں پیش کی گئی۔ پیج نمبر 158 ہے، بکتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا دنیا میں ایک دفعہ اور محمد کو بھیجے گا۔ کہتا ہے بس مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے۔ استغفر اللہ، کہتا ہے جو اسلام کی دعوت کے لیے دنیا میں پھر سے آ گئے، کہتا ہے مرزائیو جب بھی کلمہ پڑھو لفظ محمد آئے تو کلمے میں محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو۔ اس سے بڑھ کے اور دجل، اس سے بڑھ کے اور حرام پائی، اس سے بڑھ کے اور زندیقیت کسے کہا جائے گا؟ آج کے بعد یہ تہیہ کر لیجئے، انشاءاللہ جب تک دم میں دم باقی ہے اپنے نبی کی ختم نبوت کا پہلا بھی دیں گے، قادیانیوں کا بائیکاٹ بھی کریں گے۔ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، قبر روشن ہو جائے گی، حضور سرور کائنات کی شفاعت مل جائے گی، حوض کوثر کا جام مل جائے گا۔ کیوں میں سنیائیں پیا دے سندر پیندیا مشکلہ بہت ہی بھاریا نے ایک کوٹھی ملنی ہے بدلے جنہوں نہ کوئی پورے نہ آریا نے جج ہنجواں دی روکی یار میرے اندر روح دیا ہو یا تیاریاں نے یہ کہتے سن نال مانا گے تیرے از اولامی بازیاں ہاریاں نے جدو خزانے چمن میں سوال کھولے ریالٹی ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے سرور کائنات سے وفا کر لو، بیڑا پاک ہو جائے گا۔ چلو خزانے چمن میں سوال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڑایا نے محمد ہو گیا، جھوٹا ہی جگ سارا تے سچیاں سونے کمری والے دیا بولو۔ اقبال کی روح تڑپی کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے بیا لوہ قلم تیرے ہیں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی مدلل مفصل خطاب سے ہمارے کل وزان کو مزین کر رہے تھے۔ لاہور سے آئے ہوئے ہمارے خوبصورت مہمان جناب محترم پروفیسر عرفان مامون برگ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ جتنی بھی علماء کرام تشریف لائے، جناب محترم تحصیل مفتی جناب محترم مفتی جوید اقبال صاحب، علامہ خلیل چشتی صاحب اور دیگر کثیر تعداد کے اندر علماء کرام اور معززین علاقہ، علامہ عباس صاحب قاسمی زیدیہ سے اور جتنی بھی